مسجد اقصی دنیا کی واحد مسجد ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں نے اکٹھے نماز پڑھی اور ان کی امامت آپ کے اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس مسجد کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان خود فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب نماز فرض ہوئی تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، حضور جماعت کرواتے اور ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھتے۔ کہتے ہیں کہ 16 مہینے یا 17 مہینے، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 16 ماہ یا 17 مہینے ہم نے رسول اللہ کے پیچھے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ مسلمان پہلے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ صرف اسلام کا پہلا قبلہ نہیں ہے، اس سے پہلے ہر پیغمبر کا یہ قبلہ تھا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے۔ اور مسجد اقصی دنیا کی واحد مسجد ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں نے اکٹھے نماز پڑھی اور ان کی امامت آپ کے اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس مسجد کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 یا 17 مہینے ادھر منہ کر کے نماز پڑھاتے رہے، لیکن حضور کے دل میں یہ خواہش تھی، کہ اے کاش قبلہ تبدیل ہو جائے، اور حضور کے دل میں یہ محبت تھی کہ وہ قبلہ بنے جس کو میرے دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا ہے۔ وہ جو پہلا قبلہ تھا نا، مسجد اقصی بنایا، اس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھا، آباد انہوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اصل حالانکہ یہ جو خانہ کعبہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے بھی تعمیر نو کی۔ پہلے تھا حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کی تھی، اور دنیا کے اندر یہ پہلی عمارت تھی، پہلی مخصوص جگہ تھی جہاں پہ پہلے ہی اللہ کی عبادت ہوتی تھی، طواف ہوتا تھا، پھر وقتاً فوقتاً بنتا رہا۔ وہ جو مسجد اقصی ہے اس کی تعمیر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کی، لیکن بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو حضرت اسحاق سے پیدا ہوئی، انہوں نے بھی اس کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل سے نسل چلی تو اس سے رسول اللہ پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی تو اس سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے جو حضرت یوسف کے باپ تھے۔ حضرت یوسف کا ایک بھائی تھا جس کا نام یہودا تھا، یہودے کی جو نسل آگے چلی وہ یہودی کہلاتے ہیں۔ تو اس مسجد کے بھی جو بانی ہیں ان میں نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ وہ مسجد بنے جس کو میرے دادا ابراہیم اور میرے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا۔ یہ ان کے دل میں خواہش تھی۔ تو ابھی قبلہ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوئی تھی، حضور نماز پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، تو قرآن کی وحی نازل ہوئی اور دوران نماز نازل ہوئی۔ لطف کی بات دیکھیے، دوران نماز نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے چہرہ مبارک کو پھیر لیجئے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تخصیص قرآن نے بھی نہیں کہی کہ آپ اپنا منہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، اپنا منہ پھیر لیجئے خانہ کعبہ کی طرف، بالکل قرآن مجید نے نہیں کہا۔ قرآن نے یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ قبلۃ ترضاها، آپ اپنا چہرہ کر لیجئے اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنا چہرہ مبارک قبلہ کی طرف پھیرا اور وہ مسلمانوں کا قبلہ بن گیا۔ تو مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی کی اہمیت اور فضیلت مسلمانوں کے دل میں بے عین ہی اتنی ہے اور برابر ہے، کیونکہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں انبیاء کی امامت فرمائی بھی، اور اس مسجد کی طرف حضور منہ کر کے نماز پڑھتے بھی رہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ تو حضور نے فرمایا مسجد حرام، خانہ کعبہ۔ یا رسول اللہ، دوسری کون سی بنی؟ حضور نے فرمایا مسجد اقصی، مسجد اقصی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کتنے سال بعد؟ 2 روایتیں ہیں، ایک میں حضور نے فرمایا 40 سال بعد، اور ایک میں 49 سال بعد، کہ صرف اتنا سا فاصلہ ہے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، مسجد نبوی، ہمارے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، وہ بھی پہلی مسجد نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مکہ سے حضور مدینہ آئے تو رستے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ قیام فرمایا، اس جگہ کا نام مقام قباء ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر عارضی طور پہ ایک مسجد تعمیر فرمائی جس کا نام مسجد قباء ہے، وہ اسلام کی پہلی مسجد۔